قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ہم تو صلاۃ کے بعد ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتوفیق بارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت ملیہ نصیب ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ بابرکت نشست برادر محترم محمد حماد مرحوم علیہ رحمہ کے اصال ثواب کے سلسلہ میں منعقد ہے۔ بس ابھی میں کر بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ میرے بھائی کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی زندگی بھر کی نیکیاں قبول فرما کر گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب۔ ارشاد فرمایا، تھوڑی سی بالکل لکھو اگر آپ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اہل ایمان کو 2 مرتبہ تقوی کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تقوی کیا ہے کہ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اہل ایمان کو تقوی حاصل کرنے کا درس دیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ قرآن مجید کے پہلے صفحے پر کہا کہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی جو تقوی اختیار کرتے ہیں قرآن سے ہدایت ان کو ملے گی، جو رب سے ڈرتے ہیں قرآن سے ہدایت ان کو نصیب ہوگی۔ قرآن کا لفظ حرف صداقتوں پر مشتمل ہے، ایک حرف قرآن کا ہدایت دیتا ہے، لیکن ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، جو ڈر جاتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے گا، جو ہدایت کی راہ کو چاہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر کہا کہ یہ نماز وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز بڑی بھاری ہے، بڑی بوجھل ہے، لیکن آگے کہتا إِلَّا الْخَاشِعِينَ، مگر جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے بھاری نہیں ہے۔ یعنی تقوی اتنی بڑی چیز ہے، اس کو اختیار کرنے کا درس دیا، اور قرآن ان کے لیے ہدایت بنے گا جو تقوی کی دولت سے مزین ہوگی۔ قرآن کی ایک آیت کے 100 معنی جانتا ہے، شان نزول آتا ہے، 7 لہجوں میں قرات کر سکتا ہے، لیکن ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی اس کا تعلق ہے کہ اس کا دل اس کے تقوی کو قبول کرتا ہے، اور اگر تقوی کو قبول کر رہا ہے ہدایت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ تو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ تقوی کیا ہے جس کو اختیار کرنے کا حکم دیا؟ یہ تقاضا کیا گیا۔ بعض نے کہا کہ
گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، تو بعض نے کہا کہ نیکی کے کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے؟ کہا صاحب کبھی تو ایسی وادی سے گزرا ہے جہاں بہت ساری کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ قال نعم، جی جناب گزرا۔ کہا کہ تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا کہ کہیں کوئی کانٹے دار جھاڑی میرے دامن کو تار تار نہ کر دے۔ قال فذاک التقویٰ، بیٹا یہی تو تقویٰ ہے کہ بندہ دنیا سے اس طرح گزر جائے کہ گناہوں کا کوئی دبا اس کی چٹی روح کو میلا نہ کر سکے۔ اتنی خوبصورت زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ گناہ سے بندہ بچے، رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے، نیکی کرے تو رب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں زیادہ بہتر، زیادہ عافیت والا، زیادہ زود اثر ذریعہ کون سا ہے؟ نیکی کو اختیار کیا جائے یا کہ گناہ کو چھوڑا جائے؟ اہل ایمان کو علماء نے بڑا خوبصورت ایک حکم دیا۔ حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنا بڑے کمال کی بات ہے، لیکن گناہوں سے بچنا یہ اس سے بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ ایک شخص ہے نیکی کرتا ہے لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتا ہے، لیکن دوسرا شخص ہے بہت ساری نیکیاں نہیں کرتا، صرف فرائض و واجبات ادا کرتا ہے، لیکن گناہ سے پکا ڈٹا ہوا ہے کہ گناہ نہیں کرتا، اس کو مطلقاً چھوڑے بیٹھا ہے۔ تو زیادہ آسان رستہ اس کا ہے جس نے گناہ چھوڑا ہے، اور گناہ کو چھوڑ دینے کے بعد اس کو تقوی کا نور حاصل ہوگا۔ یہ اگر رستہ اختیار کر لے تو اس کو رب کا قرب نصیب ہے۔ اور جو گناہ بھی کرتا ہے نیکیاں بھی کرتا ہے، تو اس پر صوفیاء کا بڑا خوبصورت تبصرہ ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اور نیکی بھی کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس نے اپنے برتن کے پہلے کو نیچے سے توڑ دیا اور اوپر سے پانی ڈالا۔ کوئی ایسا برتن ہو کہ جو نیچے سے ٹوٹا ہو، آپ اس میں منوں کے حساب سے ڈرام میں پانی کے پھینکیں گے تو وہ تو نیچے گر جائے۔ تو کہا یہ اس کی زندگی ہے کہ جو گناہ زیادہ کرتا ہے اور پھر ساتھ نہیں کرتا۔ لیکن جو شخص جس کا برتن سلامت ہے، یعنی وہ گناہ نہیں کرتا لیکن نیکی تھوڑی تھوڑی کرتا ہے، تو کہا وہ ایک قطرہ بھی پانی کا ڈالے گا تو وہ وہاں پہ ٹھہر جائے گا، پھر دوسرا قطرہ، پھر تیسرا قطرہ، کرتے کرتے ایک دن آئے گا کہ اس کا دل والا برتن بھرتا شروع ہوگا اور اس کو اس دل والے برتن میں جمال محبوب نظر آنا شروع ہوگا۔ جب تقویٰ اختیار کرے گا تو اس کے دل کو تقویت ملے گی اور وہ نورانیت اور روحانیت کو قبول کرتا چلے گا۔ اللہ تقویٰ کیا ہے؟ کسی نے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر پوچھا کہ حضرت تقوی کی تعریف کو کیجیے، تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے احمد بن حنبل کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ تقوی کی تعریف کرے؟ تقوی پوچھنا ہے تو جا کے بشر حافی سے پوچھو، جو حکومت کے متعینہ کنویں سے پانی بھی نہیں پیتا ہے، پیاس لگتی ہے تو شہر سے باہر جا کے دریا کنارے بیٹھ کر اپنے پیاس بجھا کے پھر واپس پلٹتا ہے، کہا اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ تقوی کی تعریف کرے۔ اور یہی حضرت امام احمد بن حنبل ہے۔ کسی نے کہا حضرت لوگ آپ سے دین سیکھنے آتے ہیں، فقہ کی خیرات لینے آتے ہیں، اور آپ ہیں کہ حضرت بشر حافی کے پیچھے بھاگتے ہیں، زمانہ آپ کا پتہ پوچھتا ہے اور آپ بشر حافی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے لوگوں سن لو، احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی، ہمیں اس لیے ان کے پیچھے۔ اقبال نے کہا تھا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانے۔ دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہتے ہو، اپنے من میں روشنی کا چراغ جلانا چاہتے ہو، تو یہ چیز تمہیں کسی دنیا دار، کسی دولت
کسی ثروت والے کے پاس نہیں ملے گی، اس کے لیے تمہیں کسی فقیر کی صحبت میں بیٹھنا اللہ۔ اور یہی حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، کسی بڑھیا نے آ کر سوال کیا، حضرت ایک مسئلہ تو بتا دے گا۔ پوچھو کیا ہے؟ کہا میں رات کے وقت بیٹھ کر سود کاٹتی ہوں تو کبھی کبھی بادشاہ وقت کی سواری کبھی گزر ہوتی، سونے کے شمعدان یہ خادمین بھی آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں تو کچھ روشنی ان کی میرے بیڑے میں پڑ جاتی اور اس میں بھی میں کچھ سود کاٹ لیتا ہوں، لیکن جو اندھیرے میں کاٹا ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے اور جو روشنی میں بنایا ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے۔ مجھے بتایا جائے جب صبح بازار میں بیچنے کے لیے بیچوں تو ایک ہی ریٹ پر بیچ دیا کروں یا الگ الگ کر کے بیچا؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے بہن اپنا تعارف کرو۔ اس نے کہا حضرت صاحب سے اس کی ذات تو نہیں پوچھی جائے، میں جو بھی ہوں جہاں کی بھی رہنے والی، آپ کو اس سے کیا غرض؟ آپ نے سوال کا جواب دیجیے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے نہیں، ایسا نہیں ہے، بعض اوقات سائل کے بدلنے سے سوال کی نوعیت بدل جاتی ہے، تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کون۔ حضرت امام احمد بن حنبل بھی دیکھنا چاہتے تھے یہ کون سی خوش بخت خاتون ہے جسے اپنے لقمے کی حفاظت اس قدر پیش ہے کہ تو اتنی سی بات پر بھی احتیاط پوچھنی۔ تو اس نے آنکھیں نیچی کر کے کہا حضرت میں حضرت بشر حافی کی ہی ہمشیرہ ہوں، اوروں کے لیے تو جائز ہو سکتا ہے، بشر حافی کے گھرانے کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ بندہ جتنے بڑے منصب پہ ہوتا ہے اس کی احتیاط بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ آپ وضو کر رہے تھے، ایک چھوٹی بچی آئی اور پانی کا گھڑا بھر کے واپس پلٹ گئی، تو امام صاحب اسے کہا کہ بیٹا ذرا خیال کرنا، آگے پھسلن ہے کہیں تم گر نہ جاؤ۔ تو وہ چھوٹی بچی کہنے لگی حضرت میرا کیا ہے، میں گروں گی تو زیادہ سے زیادہ یہ مٹکا ٹوٹے گا، صبح 2 آنے کا بازار سے اور خرید لاؤں گی، آپ خیال کرنا اگر آپ پھسل گئے تو امت رسول پھسل جائے۔ بندہ جتنے بڑے منصب پہ ہوتا ہے اس کی احتیاط بھی اتنی بڑی ہے۔ نیچے بیٹھنے والوں کے لیے مسئلہ اور ہے، مسجد پر بیٹھنے والے کے لیے فتویٰ اور سادہ کر دوں، مقتدی کا وضو ٹوٹا تو مقتدی کی نماز خراب ہوگی، لیکن اگر آگے کھڑے ہونے وقت کا مسئلہ بنے گا تو مسئلہ پیچھے والوں کی طرف بھی ہوگے گا۔ جو بڑے منصب پہ ہوتا ہے اس کی احتیاط بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو آپ نے تقوی کی باتیں کی ہیں اور یہ جو ہے وہ اولیاء کرام کے تقوی کی کہانی ہے، تو آؤ میں تمہیں مسجد نبوی کے تقوی کی کہانی سناؤں۔ مسجد نبوی کا ممبر ہے، لوگ خطبہ سننے کے لیے منتظر ہیں اور خطبے پہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جلوہ فراز ہونے والی شخصیت کا نام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ خطبہ شروع کیا تو خطبہ کے الفاظ ترتیب پا رہے تھے کہ دیکھتے دیکھتے دوران خطبہ سامنے سے ایک بوڑھا شخص اٹھ کھڑا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا اے عمر تیرا خطبہ بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ مال غنیمت سے جو چادریں آئی تھی اس سے تیرے جیسے قد کاٹ والے بندے کا کرتا نہیں بن سکتا، ہمیں یہ بتاؤ یہ جو کرتا پہنا ہے یہ کیسے بنا؟ خطبہ بعد میں سنیں گے، پہلے یہ وضاحت دیجئے یہ جو کپڑے پہنے ہیں یہ کیسے بنے ہیں، یہ تو باندھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے معیار مسجد نبوی میں خطبہ سننے والوں۔ ہمارے ہاں تو معیار یہ ہے نا کہ جو سر کھینچ لے وہ خطیب بن جاتا ہے، جو لمبی کھینچ لے وہ بڑا خطیب بن جاتا ہے، جو 50,000 مانگے وہ خطیب ہوتا ہے، جو 70 مانگ لے وہ بڑا خطیب ہوتا ہے۔ ہم تو نوٹوں کے ساتھ لوگوں کی خطابت، لوگوں کے علمی قد ناپتے ہیں۔ یہ میرے زمانے کا ستم ہے، یہ میرے معاشرے کا ستم ہے کہ ہم نے گلوں کے سر اور رات کے ساتھ لوگوں کی خطابت ناپی، لوگوں کا علمی قد ناپ دیکھا۔ یہ تو بھلا ہو ایک شخص کا جس نے لوگوں کو آگے بڑھ کر بتایا کہ تبلیغ کرنے کے لیے گلے کا چلنا ضروری نہیں ہے، دل میں محمد کا عشق ہونا ضروری ہے۔
آپ میں احساس ہونا، یہ تو کرم ہو گیا، اللہ نے ایک ایسا شخص دے دیا جس نے بتایا گلا نہیں چلتا کوئی بات نہیں، جس نے یہ بتایا کہ تمہارے لفظ سادہ ہو، تمہارا لہجہ ٹوٹا ہو، لیکن تمہارا عمل سچا ہو، تمہاری بات کھڑی ہو، اور تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کرنے کا جذبہ لے کر نکلو، تمہارے لفظ ٹوٹے سے ہی، تمہارا گلا بیٹھا سے ہی، لیکن اگر تم مخلص ہو تو تم بولو کے بعد میں لوگوں کے دلوں میں روشنی کے چراغ پہلے جلیں گے۔ یہ شتابت کا عنوان بدلا، اور شیخ شہاب الدین سہروردی کی وہ ریت قائم ہوئی کہ شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ جب مبلغ گفتگو کر رہا ہو تو اس کی زبان لوگوں سے خطاب کر رہی ہو اور اس کا دل بارگاہ ربوبیت میں کشکول بن کے پڑا ہو کہ مالک لفظ کو میں ادا کر رہا ہوں، اثر کی شریعی تو ان کے دلوں میں اتار۔ جب مبلغ اتنا مخلص ہو کر خطاب کرے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کے دلوں میں دستک نہ ہو، لیکن اگر گرتے ہوئے نوٹوں کے ساتھ خطاب کا سائز بڑا ہوتا ہو تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قوم کی تربیت کیوں نہیں ہو رہی۔ اور یہ قوم کا بھی سوچنا پڑھائیے کہ جو آنے سے پہلے فون میں کہتا ہے 7,000 لوگ کا تو 45 منٹ، اور اگر 50 منٹ بات کروانی تو بات اس سے آگے بڑھے گی، جو کلومیٹر آپ کے فون پہ جو ہے وہ ٹائم دے رہا ہوتا ہے، ہمیں بھی ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ کتنا بڑا عاشق رسول ہوگا، یہ سمجھ آ جانی چاہیے۔ لیکن اگر پھر بھی ہم جو آنکھیں بند کر کے نوٹ یوں کہیں گے اور پھر ہم کہیں کہ جو ہے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، تو میاں تو نے دیکھے ہی ایسے ہیں، تو نے نوٹوں والے دیکھے ہیں، تو نے وہ دیکھے نہیں جو ایک نگاہ دل پہ کرتے ہیں، دل کا تعلق عرش کے رحمت سے جوڑتے ہیں۔ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تخت شاہی کو پاؤں کی ٹھوکر پہ نہیں رکھتے، ایسے بھی موجود ہیں۔ وہ کیا کہا تھا کہ جن کو مل کے زندگی سے پیار ہو جائے ایسے بھی ہیں مگر شاید آپ نے نہ دیکھے ہوں۔ تو بات کر رہا تھا کہ دوران خطبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روک لیا، روکا کس شخصیت کو؟ جن کی حکومت 22 لاکھ مربع میل کے اوپر ہے، آدھی دنیا کا جو بادشاہ، اس کو روک لیا خطبے کے دوران، اور کہا خطبہ بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتائیں گے خطبہ کیسے بنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال میں لیا کہ تو کون ہوتا مجھے پوچھنے والا، میں 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہوں، میں آدھی دنیا کا بادشاہ ہوں۔ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال میں لیا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں جن کا دامن پاک ہوتا ہے وہ اس طرح کے سوالوں سے پریشان نہیں ہوتے، نہ ان کو ان باتوں پہ جلال آتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود وضاحت بھی نہیں کی، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کا جواب میں عمر نہیں دوں گا بلکہ میرا بیٹا ابن عمر دے گا۔ ابن عمر کھڑے ہوئے اور کہا بابا جی آپ کی بات بالکل بجا ہے، واقعی جو مال غنیمت سے چادریں آئی تھی ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کرتا نہیں بن سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک چادر میرے حصے میں آئی تھی اور ایک میرے بابا کے حصے میں آئی تھی، میں نے اپنی چادر بھی اپنے بابا کو پیش کر دی اور 2 چادروں کو ملا کر یہ کرتا بنا ہے۔ تو پھر وہ بوڑھا بیٹھنے سے پہلے کہتا ہے کہ عمر اب خطبہ شروع کرو، اب صرف کانوں سے سنیں گے نہیں، اب روحوں میں بھی اتاریں گے، کہ جس شخص کا خطبہ سن رہے ہیں اس کا تن بھی پاک ہے، اس کا من بھی پاک ہے۔ تو خطیب رکھتے ہوئے، خطبہ سنتے ہوئے، محفل کا وقت دینے سے پہلے اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ جس کو بلا رہے ہیں اس کا کردار کیا ہے، اس کی اخلاق کیا ہے، اور یہ چیزیں انسان کے روحوں میں کردار کی چمک پیدا کرتے ہیں۔ اور میرے استاد مکرم فرمایا کرتے ہیں بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم بہت اچھے خطیب نہ بھی بن سکے تو یاد رکھنا لوگ ایک ہفتے کے بعد جمعہ پڑھنے آتے ہیں اور 8 دن کے بعد جب جمعہ ہوتا ہے تو جمعے کی تقریر 30 منٹ کی ہوتی ہے، لوگ 8 دن 24 گھنٹے تمہارا کردار دیکھتے ہیں۔ 30 منٹ کی تقریر لگاؤ اگر جمعے کی تو مہینے میں 2 گھنٹے کی تقریر بنتی ہے، لیکن بیٹا پورا مہینہ لوگ تمہارا کردار، تمہارے اخلاق دیکھتے ہیں۔ اگر تمہارے کردار میں چمک ہوگی لوگوں کے من میں روشنی ضرور پیدا ہوگی۔ اصل چیز کردار ہے، اصل چیز اخلاق ہے، اصل چیز اس کا اسوہ ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ تو یہ ہے تقوی کا معیار۔ اللہ اکبر، تقوی کیا ہے؟ احتیاط سے زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ حلال اور حرام اس میں فرق کر کے زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ یہ بات ذہن نشین ہے کہ جس شخص کا لقمہ حلال کا نہیں ہے اس کو تقوی نصیب نہیں ہوگا، کہ طے شدہ بات ہے۔
چونکہ پاکیزگی رزق انسان کے من میں اجالا پیدا کرتی ہے۔ اگر آج ہمیں اپنی نماز میں حلاوت اور مٹھاس نہیں ملتی تو رک کر ہمیں اپنی نماز کا بھی محاسبہ کرنا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا یار کہ بندے نے رب کے حضور سجدہ کیا ہو، اسے پتہ ہی نہ لگا ہو کہ میں جھکا کہاں پہ، لطف آتا ہے، کیفیت بنتی ہے، سرور ملتا ہے، لیکن اس کو ملے گا جس کا لقمہ پاک ہو۔ پاکیزگی رزق کا سوال کیجیے۔ اور میں یہ کہتا ہوں اسلام وہ واحد دین ہے کہ جس نے کوالٹی کی بات کی ہے، کوانٹٹی کا سوال نہیں رکھا۔ تم نے کتنا کمایا یہ سوال نہیں ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ تم نے کس طرح کمایا، تمہارا لقمہ حلال کا تھا یا نہیں۔ اگر تمہارا لقمہ حلال کا ہے، یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ میرے حضور کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ میں جب بھی اس سے مانگوں وہ مجھے عطا کرے، میری کوئی دعا بھی رد نہ کی جائے، مجھے ہر دعا کی قبولیت چاہیے۔ یہ سوال کوئی میرے سے آ کر پوچھے تو میں کیا کہوں گا؟ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اور شاید میں اتنی چیزیں بتاؤں کہ شاید وہ 6 جلدیں بن جائیں، اور میں کو یہ سارا کچھ کرو تو پھر شاید کہ اللہ تمہارے سے اتنا پیار کرے کہ تم جب بھی دعا کے ہاتھ اٹھاؤ تمہاری دعا قبول ہو۔ یہ میری کمزوری ہے، لیکن میرے حضور تو پھر میرے حضور ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا۔ سائن عرض کرتا ہے میں یہ چاہتا ہوں ایسا تعلق اس سے بن جائے کہ جب بھی اس سے مانگو وہ مجھے عطا کرے۔ میرے حضور نے 2 لفظی نسخہ کیمیا دیا، حضور میں احسان اپنا لقمہ حلال کا کر لے، جب مانگے گا وہ تجھے عطا کر دے گا۔ اپنا لقمہ حلال کر دے، اپنے کاروبار پہ غور کرو، اپنے رزق پہ غور کرو، اپنی دکانداری پہ غور کرو، اپنی نوکری کے اوپر غور کرو۔ ٹیبل پر بیٹھ کے طے کرنے سے پہلے کہہ سکتے جناب میں 8 گھنٹے نہیں میں 7 گھنٹے کام کروں، یہاں بات ہو سکتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جناب میں آدھے گھنٹے کے درمیان میں بریک کروں، لیکن جب طے کر لیا پھر خیانت نہ کرنا۔ جب خیانت کرو گے، میرے استاد مکرم اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، آپ ہمیں پڑھایا کرتے تو فرماتے یار 8 سے لے کر 1 بجے تک کے 5 گھنٹے میں پابند ہوں مدرسے کا کہ میں 5 گھنٹے طلباء کو پڑھاؤں گا۔ فرماتے دیانتداری یہ ہے کہ ان 5 گھنٹوں میں میں درود شریف کا وظیفہ بھی نہ پڑھوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تنخواہ اس بات کی لے رہا ہوں کہ میں 5 گھنٹے طلباء کو پڑھاؤں گا، مجھے انتظامیہ تنخواہ اس بات کی دیتی ہے۔ اور اگر میں 5 گھنٹے میں درود شریف کا وظیفہ بیٹھ کے پڑھتا ہوں اور طلباء کے وقت کا جو ہوتا ہے تو بیٹا یہ خیانت ہے جو میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں۔ اس طرح پڑھانے والوں کے پاس اگر آپ بیٹھے تو آپ کچھ نہ بھی پڑھیں تو ان کے دل کی روشنیاں آپ کے من میں اترتی چلی جاتی ہیں۔ جو تو 100% یقین جانے اس وقت کا بہت بڑا المیہ یہ ہے۔ اصل میں ہمارا معاشرے کا سسٹم یہ ہے، ہم لوگوں نے ایک عجیب اپنی ترتیب بنا لی ہے۔ ہم نے یہ رکھا ہو یہ میرا دین کا کھانا ہے اور یہ میرا دنیا کا کھانا ہے، اور 2 مختلف کھانوں سے ہم رب کو ملنا چاہتے ہیں، رب کے بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور رب کا برک چاہتے ہیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے؟ دیکھو میرے بچوں کو تم دھوکہ دو اور میرے سے یہ توقع کرو میں تم سے پیار کروں، یہ مخلوق خدا ہے، یہ رب کا کنبہ ہے۔ میرے بتوں کو دھوکہ کو دے اور یہ میرے سے توقع کرے میں اس سے پیار کروں گا، یہ ہو سکتا ہے؟ آپ کے بچوں کو کوئی دھوکہ دے اور یہ توقع کرے کہ آپ اس سے پیار کریں گے، کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ مخلوق ہے رب کی، اس سے دھوکہ کرنے کے بعد تم آ کر بیٹھ جاؤ کہ رب میرے سے بات کریے، کیسے ہو سکتا ہے؟ دھوکہ نہ دو اس کے بندوں کو، 100% خالص کماؤ۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، 2 نمبر مال 10 نمبر مال 1 نمبر کر کے بیچتے ہیں۔
وہ جو سارا دن لوگوں کی ہڈیاں توڑتا ہے، خون نچوڑتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، شام کو جاتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ بھی 11ویں کا مسجد میں پکڑا جاتا ہے، وہ بیٹیوں کا نکاح بھی کروا دیتا ہے، جہیز بھی بیواؤں کا یتیماؤں کا پورا کر دیتا ہے، وہ نعت کی محفل میں آ کے 2 عمرے کے ٹکٹ بھی بانٹ جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آخر نیکیاں بھی تو کر رہا ہوں۔ خون میں چھوڑ کے حضور کی امت کا، مخلوق خدا کو ناراض کر کے آ کے وہ یہ سمجھے کہ میں جزا دیا تشریف ہوں۔ تو یہ اصل چیز ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا۔ اس کا کوئی تقاضا نہیں ہم سے کہ تم 1 لاکھ روپے صدقہ کرو، اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ تم 4 یتیم بچیوں کا جہیز ضرور پیدا کرو، اس کا کوئی تقاضا نہیں میرے سے کہ میں نے لاکھوں روپے صدقہ کرنے اس کی راہ میں، وہ محتاج نہیں ہے، لیکن اس کی صرف ایک ڈیمانڈ ہے، اگر تو حلال کمائے، سارے پر بھی نہیں کہا، یہ نہیں کہ جو کمائے وہ مجھے بھی دے، میری راہ میں بھی خرچ کرے، اس نے تو صرف ایک ضابطہ دیا، اس حالات میں اتنی شرائط کے ساتھ اگر تیرا مال اتنی قیمت سے بڑھ جائے تو پھر روز نہیں، صرف سال کے بعد 2.5% تمہیں اس میں سے خرچ کرنا ہے میرے نام کا۔ سال میں 2.5% ہر بندے کو نے کہا، مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص مقدار پر مخصوص وقت گزر جانے کے بعد، یار اس نے زکوٰۃ بھی فرض کی تو ہر کسی نے کی، اس کی تو ڈیمانڈ ہی نہیں ہے کہ میں لاکھوں پہ خرچ کروں۔ اس نے کب کہا مجھ سے کہ میں 6 بچیوں کا جہیز پورا کراؤں؟ اس نے مجھ سے کب کہا کہ جو ہے وہ میں 4 عمرے کے ٹکٹ بانٹوں آگے؟ اس نے مجھے کب کہا کہ میں لاکھوں روپے نعت خانوں پہ اڑا دوں؟ لیکن یہ اس نے مجھے کہا اگر لقمہ ایک بھی حرام کا کما کے لائے گا تو کل اس کا تجھے حساب دینا پڑے گا۔ میں سوچوں میں کہاں کھڑا ہوں، آپ سوچیں آپ کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے یار، اتنی محافل ہو رہی ہیں، اتنی بیٹیوں کا جہیز بھی بن رہا ہے، اتنے عمرے بھی ہو رہے ہیں، تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ وجہ یہ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلے ہیں، لیکن اس کو ایک راستہ پسند ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، ان سے لوٹتے ہو اور ادھر خرچ کر دیتے ہو۔ ایک بیٹے سے لوٹو، دوسرے بیٹے کے اوپر خرچ کرو، تو باپ کو وہ بچہ پسند کبھی نہیں آئے گا۔ یہ مخلوق رب کا کنبہ ہے، ان سے دھوکہ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، فراڈ نہ کرو۔ اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تم لاکھوں خرچ کرو، تم کروڑوں خرچ کرو۔ اور میں یہ کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، ایک طرف لاکھوں کروڑوں اربوں خرچ کرنے والا جس نے جھوٹ، دھوکے، فراڈ، 2 نمبریاں کر کر کے لوٹ کے خرچ کیا ہے، یہ سارے پہاڑ بنا کر نوٹ اس کے ایک پلڑے میں رکھے ہوں، وہ اس غریب کے ایک آنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو رب کے نام کو اس نے بانٹا، لیکن 100% حلال کر کے بانٹا۔ کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کا۔ اور جب وہ کل ایک آنا جو اس کے نام کا اس نے 100% حلال کر کے راہ خدا میں دیا ہوگا، جب اس کے نامہ اعمال میں وہ ایک آنا خرچ کیا ہوا رکھا جائے گا تو اس کا وزن شمار میں نہیں لایا جا سکتا ہے۔ 100% خالص کمانے کا عہد کیجیے، اور پھر دیکھیں آپ جو ہے وہ آج کل فرق کوئی نہیں پڑتا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک دن میں یہ گیا ٹویوٹا شو روم پہ گاڑی کی ٹیوننگ کروانے کے لیے، تو وہ دوست جاننے والے نکل آئے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ جو ہے وہ آئے ہیں تو گاڑی آپ کی ٹھیک ہے، لیکن نا آپ نے شاید کہ کوئی پیٹرول گندا ڈلوایا جس کی وجہ سے ہلکی ہلکی کبھی مسنگ کر جاتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں تو سفر میں ہوتا ہوں، جہاں کی ضرورت پڑتی ہے تو مختلف شہروں سے، مختلف دیہاتوں سے بھی ڈلوا لیتا ہوں۔ تو مجھے کہنے کہ نہیں، ایک تو 100% آپ کوشش کریں کہ 2-4 پمپ رکھ لیں جو ان کا آپ کو اعتماد ہو، وہاں سے پیٹرول ڈلوائیں، اور ہو سکے تو آپ ہائی آکٹین ڈلوا لیا کریں، وہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے لیکن اس سے بھی اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے۔ تو لیکن اگر گاڑی کو آپ اس پہ چلائیں گے تو آپ کو ٹیوننگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر کبھی آپ کچرے والا ناقص پیٹرول ڈلوائیں گے تو یہ گاڑی مسنگ کرے گی، اور یہ گاڑی بتائے گی کہ جو میری غذا سے مجھے ملی نہیں ہے۔ یار انسان کی بنائی ہوئی مشین ایک مرتبہ ناقص پیٹرول ڈال جائے وہ بتاتی ہے میرے ساتھ کچھ ہوا ہے، تم کہتے ہو ساری زندگی حرام کھائیں، پتہ ہی کوئی نہیں لگتا۔ یہ ضمیر جاگتا ہو تو یہ کیوں نہیں بتاتا؟ یہ ایک مرتبہ گاڑی بول اٹھتی ہے کہ میرے ساتھ ستم ہوا ہے، میری یہ خوراک نہیں تھی۔ سر سے لے کر پاؤں تک بدن کا ایک ایک خلیہ
اس کا لو لو بول اٹھا مالک میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں اس کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، میری تو خوراک کی تھوڑی سی تھی لیکن میرے پر کیسا ستم ہوا کہ مجھے حرام سے پالا گیا ہے۔ تو جو حرام سے پالا گیا جسم ہے کل وہ رب کے قرب کا ذریعہ کبھی نہیں بن سکے گا۔ 100% حلال کمائیے اور اس حلال میں سے آپ زکوٰۃ دیجئے، فرائض ادا کیجئے، یہ اس نے ضابطہ دیا۔ ہاں اس نے پھر یہ کہا اگر اس 2.5% کے علاوہ تو ہمارے نام کا بانٹے گا، تو 1 بانٹے گا، ہم تجھے 10 گنا دیں گے، 70 گنا دیں گے، 700 گنا دیں گے۔ اور پھر کہا اگر تو بانٹتا رہا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتے ہیں ہم بغیر حساب کے بھی عطا کرتے ہیں۔ تو ہمیں ضابطہ یہ الگ ہے، اس کے اوپر کوئی سوال نہیں کہ تمہارا بھلا ہوگا، تم جتنا خرچ کرو گے اتنا لوٹاتے جائیں گے، لیکن ضابطہ صرف 2.5% کا تقاضا ہے، اور وہ بھی ہر کسی سے نہیں، جس کے اوپر جس طرح کی شرائط، جس طرح کی مقدار، جتنا وقت گزرے اس حساب سے ایک ضابطہ دیا ہے۔ تو 100% خالص کمائیے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو حدیث دوسری بھی سن لیجئے۔ اس شخص سے تو فرمایا اگر تو اس ایک لقمہ حلال کا کر لے تو جب پکارے گا تیرا رب تجھے عطا کرے گا۔ اور دوسری طرف کیا فرمایا، ایک شخص طویل سفر کر کے حرم کعبہ میں پہنچا اور میرے حضور فرماتے ہیں یمد یدیہ، تو وہ لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فرمایا جو اس نے کھایا وہ حرام کا ہے، جو اس نے پیا وہ حرام کا ہے، اور جو غذا جس سے اس کا بدن پلا ہے وہ حرام کی ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں مجھے بتاؤ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ حرام سے بدن پلا ہو، حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر بھی دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ لقمہ حلال کا ہے، بازار کے چوک میں ہاتھ اٹھا دے، ہاتھ منہ پہ بات میں آئیں گے، اللہ قبول پہلے فرما دے۔ لقمہ حلال کا کیجئے، تقوی کا بڑا گوڑا تعلق ہے، تقوی کا پہلا سبق یہ ہے کہ ہم لقمہ حلال کا کمائیں۔ وقت سے بڑھ گیا، آگے کیا کہا، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ یعنی تقوی اختیار کرو اور ساتھ میں یہ سوچو کہ تم نے آگے کیا بھیجا۔ ہم تو ابھی تک یہاں کے حساب میں میرے پاس اتنے لاکھ ہے، ہوگا تو میرے پاس اتنے لاکھ ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس اتنے کروڑ ہے۔ ہم لاکھ کروڑ جو یہاں پر ہے ان کا حساب پورا کیا ہوا ہے۔ اس نے کیا کہا تھا، جو آگے بھیجا اس کے بارے میں سوچو کہ آگے کیا بھیجا۔ میں سوچوں میں نے آگے کیا بھیجا، آپ سوچیں آپ نے آگے کیا بھیجا۔ یہ زندگی لمحہ لمحہ ہمیں موت کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے، نہیں صاحب ہم چھوٹے ہو رہے۔ یہاں آنے سے قبل میری زندگی زیادہ تھی اور اب میری زندگی کم ہو گئی ہے، اس میں سے آدھا پونا گھنٹہ اور نکل گیا۔ اسی طرح ہم سب کی کہانی ہے، ہم میں سے ہر کوئی اپنے جو ہے وہ اکاؤنٹ کو تو روزانہ گن رہا ہے لیکن اپنی آخرت کی فکر کھوئے بیٹھا ہے۔ صاحب اس دنیا سے کوئی کچھ نہیں لے کر گیا ہے، یہ دنیا کی اتنی بڑی حقیقت ہے جس کو شاید کہ مرنے کے بعد انسان سمجھ پاتا ہے۔ آج جس زمین پر، جس جاگیر پر ہم نازا ہیں، کوئی کہتا ہے میرے 2 مربع ہیں، کوئی کہتا ہے میرے 6 ایکڑ ہے، کوئی کہتا ہے میرے 20 کے کنال ہیں، ہم مختلف زمینوں کے اوپر مالک بن کے اس پہ نازا ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں 100 سال پیچھے کا ریکارڈ کبھی پٹوار خانے سے آپ نکلوائیں، ان 100 سالہ پرانی رجسٹریوں کے اوپر جن لوگوں کے نام تھے آج ان کے وجود باقی نہیں ہے۔ کسی پرانی قبر پر لکھا ہوا شاید آپ کو کوئی نام مل جائے تو مل جائے۔ جو قبروں میں چلے گئے وہ اسی طرح نازاں تھے کہ ہماری حویلیاں، ہماری جاگیریں، ہماری چدراہٹیں اور ہمارے ایکڑ اور ہمارے مربع یہاں پر موجود ہیں۔ 100 سال پہلے انہی کی اولادیں آج موجود ہیں لیکن ماں باپ کے نام رجسٹریوں پر موجود نہیں ہیں۔ ہم کیوں دھوکے میں ہیں؟ اگر وہ نہیں رہے تو 100 سال آگے چلے جائیں، وہاں پر بھی پٹوار خانے میں دیکھیں گے ہم میں سے شاید کہ کسی کا نام ہو یا نہ ہو۔ آج ہم ہیں، کل وہ تھے، آج ہم ہیں، کل کوئی اور ہوگا۔ وہ زمین جس پر ہم مالک بن کے بیٹھے ہیں وہ ہماری نہیں ہے، ہماری وہی 4 فٹ 5 فٹ جگہ ہے جو ہمیں مرنے کے بعد ملے، اور یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ اپنی زندگی کو آخرت کے ساتھ جوڑیے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب خوش انگام کا،
جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا، کل کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور اب جس دور سے ہم گزرے اچانک یہاں پر موت آ جائے، میرے حضور نے اچانک موت سے پناہ مانگی، کیوں؟ اس لیے کہ بندہ بیمار ہو اس کو توبہ کی طرف کوئی توجہ دلا دیتا ہے، انسان خود سمجھ جاتا ہے کہ بس اب میں موت کے قریب جا رہا ہوں، اس کو توبہ کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن جو اچانک فوت ہو جاتا ہے اس کے پاس شاید یہ رستہ بھی باقی نہیں بچتا۔ آج موقع ہے، آج سانس ہے، آج اس کی دہلیز پہ واپس پلٹ آئے۔ آج اگر کوئی آ جائے تو وہ آنے والے کو دھتکارتا نہیں، وہ آنے والے سے نفرت نہیں کرتا، وہ آنے والے کے لیے رحمت کے بازو پھیلا دیا کرتا ہے۔ میں بات مکمل کروں، حضور داتا صاحب گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کا دربار لگا، مختلف قسم کے لوگ آ رہے تھے اور آ کے اپنا سوال پوچھ رہے تھے، محفل لگی ہوئی تھی، لوگ اپنی باتیں پوچھ رہے تھے اور بزرگ جواب دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک بوڑھا بابا محفل میں شامل ہوا، جھکی کمر کے ساتھ اس نے آ کر سوال کیا کہ حضرت میں زندگی گزار بیٹھا، اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کا رستہ باقی ہے؟ تو بزرگوں کو دیکھ کر بابا جی نے کہا کہ بابا جی اب ساری زندگی گناہوں میں گزار کر جب عزائے بدریاں کمزور ہو گئے، سفید بال آ گئے، کمر میں خم آ گیا، اب ساری زندگی گناہوں میں گزار کے اب توبہ کرنے کے لیے آئے ہو، آپ تو بڑے لیٹ ہو گئے ہو۔ تو وہ بابا جی کہنے لگے حضرت میں لیٹ نہیں ہوا، اس کی بارگاہ میں میں وقت سے پہلے آ گیا۔ یہ کیا بات ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزار کر بوڑھی کمر کے ساتھ، جھکے ہوئے وجود کے ساتھ، کمزور عزائے بدنیہ کے ساتھ آئے ہو اور کہتے میں وقت سے پہلے آ گیا ہوں۔ تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا حضرت سانس ٹوٹنے سے پہلے آ گیا، اس کی بارگاہ میں وقت سے پہلے آ گیا۔ آج ہم سب وقت سے پہلے ہیں، آج ہم سب وقت سے، سانس چل رہی ہے وقت سے پہلے، لیکن اگر یہ سانس ٹوٹ گئی پھر وقت ملے گا۔ جو وقت سے پہلے آ گیا وہ غنیمت جانے۔ آج اگر موقع بن گیا، ماحول بن گیا، کوئی بات سمجھ میں آ گئی، یار واقعی زندگی ختم ہو جاتی ہے، کل تک جیتا جاگتا جو ہمارے درمیان موجود تھا آج وہ موجود نہیں، آج ہم اس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ زندگی کی تلخ حقیقت ہے، جس کو سمجھ آ گئی وہ زندگی کا راز پا گیا، اور جس کو نہیں سمجھ آئی وہ لیٹ ہو جائے گا۔ جو کل کفن میں منہ چھپا کے آئے گا وہ لیٹ آئے گا، جو چلتی سانس کے ساتھ آ گیا وہ وقت سے پہلے آ گیا، اور جو وقت سے پہلے آ گیا اس کے لیے اس نے کیا خوب کہا اور کیا خوب فرمایا، من تاب آمن وعمل عملا صالحا، وہ جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور اچھا عمل کر لے۔ گناہوں میں لٹڑی زندگی لے کر آیا تھا لیکن توبہ کے اشک ساتھ لے کر آیا، تو سنو اس کا وعدہ کیا ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ فرماتا ہے ہم اس کے سارے گناہوں کو پلٹا کے نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو جو جس کے گناہ سارے پلٹا کے نیکیوں میں تبدیل کر دیے جائیں تو پھر وہ وقت سے پہلے آ گیا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب خوش انگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا۔ آئیے اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کے ساتھ پیارا 100% خالص رزق کمائیے، اور یہ رزق کی پاکیزگی 5 گانا نماز ادا کیجیے اور ایک پاک رزق کمائیے۔ یہ 2 کام اپنی زندگی میں وظیفہ شامل کر لیں، صرف 40 دن تک آپ کی نماز کوئی قضا نہ ہو، اور 40 دن آپ وظیفہ پڑھ کے دیکھیں، پاک رزق کما کے گھر میں لائیں۔ یقین جانیں 40 دن کا وظیفہ پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا جو رب اور اس کے رسول کے وعدے ہیں ان کی سچائی کتنی بڑی ہے۔ آئیے پاکیزگی رزق کے ساتھ 5 گانا باجمع، نفل کا وقت ملے اللہ توفیق دے ضرور پڑھیں، لیکن نفل کا اس کا سوال نہیں، اس کا سوال 5 گانا نماز کا۔ صدقات و خیرات کی لمبی فہرست وہ مانگ نہیں رہا، اس کا سوال پاکیزہ رزق کا، اور اگر اتنی مقدار کو پہنچ جائے مخصوص حالات میں پھر 2.5% وہ بھی سال کے بعد، بس یہ زندگی ہے۔ اور جو ایسا، میرے حضور کے پاس ایک شخص آیا نا، بات لمبی ہوگی، اور اس نے آ کر عرض کیا حضور میں زیادہ کام نہیں کر سکتا، مجھے کوئی مختصر سا وظیفہ بتا دیں اور میں اس کو قبول کر لوں۔ تو میرے حضور فرمایا 5 گانا نماز، رمضان دیکھے تو روزے، استطاعت ہو تو حج، مال نصاب کو پہنچ جائے تو زکات،
4 چیزیں، چونکہ کلمہ تو اس نے پہلے پڑھا تھا مسلمانوں پہلے، حضور میں یہ 4 چیزیں تو کر لے تو اللہ مجھے جنت عطا کرے۔ اس شخص نے کہا حضور پکی بات ہے؟ حضور میں ہاں پکی بات ہے، میں ضمانت دیتا ہوں اللہ مجھے جنت عطا کرے۔ اس نے عرض کی حضور یہ 4 باتوں کا میں وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی یہ نہیں چھوڑوں گا، اور نہ ان سے زیادہ کچھ کروں گا نہ ان کو کم کروں گا۔ حضور وہ اٹھ کر گیا، حضور میں اگر یہ کہنے والا اپنی بات میں سچا نکلا تو اپنی آنکھوں سے جلتی دیکھ لوں۔ دین نے ضابطہ یہ دیا مجھے اور آپ کو، فرائض و واجبات، باقی اللہ توفیق دے تو نفل جتنے بڑی کرے، صدقات جتنی مرضی کرے، لیکن آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مستحب کے پیچھے تو دکان بند کر کے جنازے پہ پہنچ گئے۔ فرض کفایہ اگر آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ محفل میلاد پہ جانا چاہتے ہیں، یہ مستحبات ہے، بہت اچھی بات ہے اگر نصیب ہو جائے، لیکن اگر یہ نہیں ہے، ہم رات عشاء پھر 11 12 1 2 تک ہم پہنچ گئے، 3 بجے ہم سوئے، بہت اچھی بات ہے آپ نے محفل کروائی، لیکن صبح اگر فجر تاخیر سے پڑی یا قضا ہو گئی تو جو اللہ کا تقاضا ہی نہیں تھا، اللہ رسول کا کب تقاضا تھا کہ ہر بندہ آگے محفل میں بیٹھے؟ ہمیں توفیق ملی، ہم نے دین سیکھا، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر عشاء نہیں پڑی تو پھر ابھی سوچنا ہوگا۔ ہم محفل میں بیٹھے ہیں، ہم محفل کروانے والوں میں، ہم محفل کے بندے اکٹھے کرنے والوں میں، ہم دیگے پکوانے والوں میں، ہم اشتہار لگانے والے، اگر ہم نے عشاء خود نہیں پڑھی تو پھر ہمیں رک کر سوچنا ہوگا کہ فرض جو ہوتا ہے، جو اس کا تقاضا ہے، اس کا کوئی تقاضا نہیں تھا کہ ہر بندہ جو ہے وہ جلسہ کروائے، اس کا نہیں تقاضا تھا، اس نے تو قرآن میں واضح کہا کہ علماء موجود ہیں، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ، فرمایا کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، جو دین کو اچھی طرح سمجھے اور پھر لوگوں کو سکھائے۔ عالم بننا ہر کسی پر فرض نہیں ہے، فرمایا ایک گروہ ہونا چاہیے جو صحیح طرح دین کو سیکھے اور وہ آگے سکھا دے، تو اس کا تقاضا جو ہے وہ یہ 5 گانا نماز۔ اگر ہم نے عشاء نہیں پڑھی تو ہمیں سوچنا ہوگا، ہم نے کہا چلو جلسہ ہوا، بڑا کمال کا بیان تھا، سبحان اللہ کہیں لوگ آئے، واہ واہ ہوئی، اور بعد میں لنگر بھی پورا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اگر ہم نے عشاء پڑھی نہیں ہے تو جس کے بارے اس نے پوچھنا وہ ہم نے کیے، اور ہم لیٹ 3 بجے پر جلسہ لے گئے، صبح فجر پڑھنے کا ارادہ بھی نہیں ہمارا، اور ہم 9 بجے اٹھ کے نہا دھو کے بیٹھے اور ہم نے پوچھا دکان میں بیٹھ کے سناؤ جناب کیسا جلسہ رہا، تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا وہ کچھ اور تھا۔ دین کا تقاضا تھا 5 گانا نماز، دین کا تقاضا تھا پاکیزہ رزق، ہم نے اس کے اوپر غور کرنا اور بار بار غور کرنا، یہ بھولنے نہ پائے سبق، یہ پکا سبق یاد رکھیں، پاکیزہ رزق اور 5 گانا باجماعت نماز، یہ 2 وظیفے اپنی زندگی، اور میں نے کہا 40 دن آپ کر کے دیکھیں، وہ جو کہتا ہے نا کہ جناب مجھے سکون کی نیند نہیں آتی، 2 گولیاں کھاتا ہوں پھر بھی نیند نہیں آتی، 40 دن وظیفہ پڑھو، پاکیزہ کماؤ، حرام کا نہ کماؤ۔ میں یہ کہتا ہوں لاکھوں کا کاروبار ہو، کروڑوں کی آمدن ہو، بندے کو 2 گولیاں کھا کے بھی نیند نہ آئے تو اسے ایک لمحے کے دن کو سوچنا چاہیے تنہائی میں بیٹھ کے، یار کیسی عجیب بات ہے، لاکھوں کی آمدن، کروڑوں کے کاروبار، اور ہمیں چین کی نیند بھی نہیں آتی، تو اس کی وجہ کچھ اور ہے کہ ہم نے شاید کے دن کو دھوکہ اتنا دیا ہے، جو چین کی نیند بیچنے والا تھا اس کے بندوں کو تو ہم لوٹتے رہے، جس نے سکون کے سوتے ہمارے بستر پہ اتارنے تھے اس کی مخلوق کو تو ہم جھوٹ بول بول کے مال بیچتے رہے، دھوکہ دیتے ہو۔ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا جناب چین کی نیند اتنی آسانی سے نہیں آتی، سارا دن دکان پہ بیٹھ کے سچ بولنا پڑتا ہے، پھر رات کو چین کی نیند آتی ہے۔ جس دور میں پانی بھی مفت نہ ملتا ہو، آپ چین کی نیند مفت خریدنے نکلے ہیں، سکون چین اتنا سوکھا نہیں ملے گا صاحب، سارا دن دکان پہ بیٹھ کے سچ بولو، تمہیں رات کو سکون کی نیند آ جائے گی، تمہیں چین کی زندگی نصیب ہوگی، قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور وہ قیمت سچائی کی قیمت ہے۔ اپنی زندگی کو خوبصورت کیجیے، اپنی محفل کو بامقصد بنا لیجیے، اور تلخ حقیقت زندگی سمجھیے، یہ مختصر زندگی ہے، اور ہم اس میں جو ہے وہ آنے والے وقت میں اپنے رب کے حضور حاضر ہونے والے ہیں۔ بس انہی میں کل بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 2 شعر اسلام کے ہوں گے، اس کے فوری بعد اجازت ہو جائے گا۔
سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آمینہ نبی کے دو نعرے اے دکھی دل کے سہارے کون ہے کہ جو سوارے میرے بگڑے کام سارے ہیں کوئی وارث نہ والی در پہ آئے ہیں سوالی ہم گدا تو شاہ عالی جو لیا ہے اپنی خالی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میرے آقا کملی والے میرے دل میں رہنے والے میرے دل سے اب نہ جانا اے مدینے رہنے والے اس جہاں سے جب سفر ہو روح پاک پر نظر ہو یہ کرم نصیر پر ہو اس کا سر ہو تیرے جاندر ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام